نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے لائق صد احترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ کی بالادستی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی کو اس زمانے اور قوم کے اعتبار سے ایک مخصوص نظام عطا فرمایا۔ یہ نظام وقتی ضروریات کے مطابق تو مکمل اور صحیح تھے، مگر ان کی حیثیت مخصوص دور اور قوم تک محدود تھی۔ جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کا نظام بھی اپنا مقصد پورا کر کے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا اور آپ پر دین اور شریعت کو کامل کر دیا اور یہ واضح فرما دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ یہ آیت دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اب نجات، فلاح اور کامیابی صرف نظام مصطفیٰ یعنی دین اسلام میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی اور دین یا نظام اختیار کرے گا تو وہ ناقابل قبول ہوگا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ یہ دونوں آیات مبارکہ اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ نظام مصطفیٰ ہی سب نظاموں سے بلند اور بالا ہے۔ حاکمیت کی بات کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی قانون کی بالادستی اور حکمرانی صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ پھر اس کے نفاذ کی بات کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان کے درمیان فیصلہ اس کے مطابق کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ پھر اس کے ترک پر تنبیہ بھی فرمائی، ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ تسلسل واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اس کی حکمرانی سب سے بلند اور بالا ہے۔ جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے نبی کے ذریعے زمین پر نافذ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، دنیا کے مختلف ادوار میں انسانوں نے کئی نظام بنائے اور ہر ایک نظام نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی انسانیت کے لیے نجات دہندہ بنے گا اور انسانیت کی بھلائی اور بہتری میں اپنا کردار ادا کرے گا، لیکن ان نظاموں نے ظلم، بربادی، بھوک اور انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کمیونزم کا دعویٰ تھا کہ اس نظام سے سب انسان برابر ہو جائیں گے، کوئی امیر اور غریب نہیں رہے گا۔ اس نظام سے یہ خرابی ہوئی، اس نظام کے اندر یہ خرابی آئی کہ اس نظام نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا اور روحانیت کو رد کر دیا اور انسانیت کو زبوں حالی میں دھکیل دیا۔ روس میں لینن اور اسٹالن کے دور میں لوگ روٹی کے لیے لائنوں میں کھڑے رہے اور لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور آخر کار یہ روسی نظام 1991 عیسوی میں خود بخود بکھر گیا، ٹوٹ گیا اور کیپٹلزم نے دعویٰ کیا کہ مارکیٹ آزاد ہو تو سب خوشحال ہو جائیں گے۔ اس نظام سے یہ خرابی آئی
کہ تو دولت وہ سمٹ کر چند مخصوص سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں چلی گئی اور غریب مزید غریب اور امیر امیر تر ہو گیا۔ امریکہ اور یورپ میں دولت مند لوگ عیش و آرام میں ہیں، لیکن افریقہ اور ایشیا وغیرہ کے لوگ بھوک اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کا 1% طبقہ پوری دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت کا مالک ہے۔ سیکولرزم کا دعویٰ تھا کہ دین اور ریاست یہ دونوں الگ ہوں گے تو امن قائم ہوگا۔ اس نظام نے اللہ تعالیٰ کے ہدایت سے انسان کو الگ کر دیا اور قانون کو انسانی خواہشات کا غلام بنا دیا، اور اس نظام نے اخلاقیات کو ختم کر دیا۔ فرانس میں اسلام اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی اور قرآن کریم کو سرعام سڑکوں پر جلایا جانے لگا۔ یہ سب سیکولرزم کے نام پر ہوا۔ اس نظام نے معاشرے میں تعصب اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ لبرلزم کا دعویٰ تھا کہ مکمل آزادی ہی انسان کی ترقی کی ضامن ہے۔ اس نظام نے آزادی کے نام پر اخلاق، حیا اور خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دیا۔ مغرب میں آج شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، حرام تعلقات عام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان ذہنی دباؤ اور خودکشی میں سب سے آگے ہیں، اور بچے اپنے والدین کے نام سے ناواقف ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ سب نظام انسانی عقل کے تراشے ہوئے تھے۔ یہ وقتی اور ناقص نظام تھے۔ یہ ایسے نظام تھے کہ جنہیں انسانی عقل نے تراشا تھا۔ اس کے برعکس جو نظام مصطفیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایسا کامل اور جامع نظام ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت، رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہ قرآن کریم جو ہر چیز کا جامع ہے، جو نظام مصطفیٰ کی بنیاد ہے، جب اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو ہمیں انسانی عقل کے بنائے ہوئے کسی بھی نظام کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ وہ جو نظام تھے وقتی اور ناقص نظام تھے، جبکہ قرآن پر مبنی نظام مصطفیٰ حقیقی اور کامل دستور ہے۔ نظام مصطفیٰ اپنی جامعیت کے لحاظ سے زندگی کے تمام شعبہ جات پر محیط ہے۔ نظام مصطفیٰ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، حق زندگی کی بات کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی جان کو قتل نہ کرو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا۔ اسلام نے انسان کی جان کو سب سے بڑا حق قرار دیا، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بے گناہوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے راہیں ہموار کی۔ قرآن میں کئی مقامات پر غلام آزاد کرنے کو نیکی اور کفارے کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ نظام حق مساوات کی بات کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نظام حقوق عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ امیر کو چھوڑ دیتے اور غریب کو سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ، اور یہ نظام مصطفیٰ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا۔ یہ جو عزت ملی عورت کو صرف نظام مصطفیٰ کے اندر ملی۔ نظام مصطفیٰ سے پہلے عورت کو یہ حقوق نامیسر تھے، اور عورت کے نکاح اور مہر میں رضامندی کو ضروری قرار دیا۔ یہ نظام مصطفیٰ معاشی حقوق کی بات کرتا ہے۔ غربت اور بھوک کو ختم کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ نے زکوٰۃ، صدقات اور عدل پر نظام معیشت دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔
یہ سود جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ یہ نظام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کسی ذمہ پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا تو قیامت کا دن میں محمد اس کا مخالف ہوں گا۔ حضرات محترم، اسلام کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ انسانی حقوق کا سب سے پہلا اور سب سے کامل چارٹر ہے۔ مغرب آج انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حقوق کا عملی اعلان فرما کر اس کو نافذ بھی فرمایا، اور نظام مصطفیٰ کا جو پہلا نمونہ تھی وہ ریاست مدینہ تھی۔ آج امت مسلمہ ذب و حالی کا شکار ہے۔ اگر ہم اپنی زمین پر سکون چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی راستہ اپنانا ہوگا، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ کا نفاذ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔